بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال عبد العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك فيه. قال بعض السلف وهو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے ہمارے آج کے اس درس کا، آج کے اس مجلس کا موضوع ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمت انسان پر کتنی ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نے اللہ کی نعمتیں گن لی، نہیں گن سکتا آدمی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا بندہ، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، جتنی اس کو معلوم ہے وہ تو شمار کر سکتا ہے۔ اور کتنی نعمتیں بندے کے اوپر اللہ کی ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، لیکن نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں بندے پر۔ لیکن نعمت کو جان کر کے اس کا انتساب کسی اور کی طرف کرنا یا اس کا انکار کرنا، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ ایک آدمی اللہ کی طرف سے روزی پاتا ہے اور وہ کسی انسان سے کہے نہیں آپ ہی میرے رازق ہیں، گویا وہ اللہ کی نعمت کو جان کر کے پھر اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہے کہ اس نے گرچہ باپ دادا سے وراثت میں یہ مال یا دولت یا کارخانہ یا زمین پائی، مگر دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اب وہ کہہ نہیں ہے تو میرے باپ دادا کا ہے، یہ تو آبائی چیز ہے، یعنی اس طرح سے وہ کہے کہ یہ میری آبائی چیز ہے، ٹھیک ہے آبائی چیز ہے، لیکن اس کے باپ دادا کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ہر نعمت کو منعم یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہی انعام نازل کرنے والا ہے، اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہی ہے توحید۔ کوئی بھی نعمت ہو یہ اللہ کے بغیر بندے تک نہیں پہنچتی۔ امام مجاہد جن کو امام المفسرین، تابعین میں امام المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے پورا قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بار ختم کیا تھا، اور ایک آیت پڑھ کر کے رک جاتے، کہتے کہ اس کا وہ مطلب اور وہ تفسیر بتائیے جسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ دوسری آیت پڑھتے پھر کہتے کہ آپ وہی معنی بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ تھے امام مجاہد، تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور مفسر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں امام مجاہد کہ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ آدمی
اپنے مال کو کہے کہ یہ میرا مال ہے جو میں نے اپنے باپ دادا سے ورثہ میں حاصل کیا ہے، ورثہ میں پایا ہے۔ اب اس میں جملوں کے استعمال کا فرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری یا غبن یا حرام نعمت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک رشوت خور آدمی، ایک سود خور آدمی یا حرام کی کمائی سے اس نے مکان بنایا اور اس پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس کی کمائی حرام ہے، اس نے فلاں کا مکان بنایا ہے، فلاں کا غبن کیا ہے، چوری کیا ہے، لیکن ہم ایک بلڈنگ بنا لیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ اس نے حرام نعمت کو، حالانکہ رب کا جب فضل ہوگا تو یہ حرام روزی نہیں آئے گی، رب کا فضل ہوگا تو حلال روزی پائے گا۔ وہ تو رب کا غضب ہوتا ہے، بندے کا رجحان اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، نو اللہ ما تولا، جدھر وہ جانا چاہتا ہے پھر دیتا ہے، ٹھیک ہے ادھر ہی جا، آخرت میں اس کی سزا سخت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ تاکید کی، تربیت کی کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف ہی منسوب کیا جائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ہدایت ہے، توحید کی نعمت ہے، ہمیں اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا، عالم عبداللہ کہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، فلاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یا اس طرح سے کچھ لوگ سبب کی طرف نسبت کریں گے۔ مثلا ایک گھر میں چور گھس آئے، کہا کہ ایسا کہ اگر وہ پہرے دار نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، کتا نہ ہوتا تو پھر چور چوری کر لے جاتے۔ یہ ظاہری سبب ہے، ٹھیک ہے پہرے دار نے پہرے داری کی، کتے نے شور کر کے جگہ دیا، لیکن یہاں بندے سے چوک ہو رہی ہے۔ اصل محافظ اور اصل نگراں ہمارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پہرے دار، کتے، باڈی گارڈ سب موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ملک بھارت میں ایسے بھی وزراء گزرے جن کو پوری فوج، بھائی وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، پوری فوج کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب اللہ نے اس کی موت مقرر کی تو اس کا باڈی گارڈ اسے مارتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ وہ باڈی گارڈ دوسرے رہے ہوتے تو نہیں مارتے، اب کیا کریں گے؟ تو محافظ اور نگراں اللہ تعالیٰ ہے۔ باڈی گارڈ یا اور ذمہ داری سبب بھلے بن جائیں تو سبب بذات خود اثر نہیں رکھتا۔ انسان کی حفاظت میں کوئی بھی سبب بذات خود اثر نہیں رکھتا۔ مثلا دوا، یہ بذات خود اس میں شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، طبیب کے اندر بذات خود شفا دینے کی طاقت نہیں ہے۔ شفا کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، طبیب ایک رہنمائی کرتا ہے، اور دوا ایک مٹیریل اور آئٹم ہے۔ اللہ اس دوا میں کسی کو شفا مقرر کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہاسپٹل میں 5 مریض ہیں، ایک ہی بیماری اس سب میں مبتلا ہے اور سب کو ایک ہی دوا دی جاتی ہے، 2 مریضوں پہ وہ دوا کام کر رہی ہے اور 3 مریضوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر دوا میں ہی شفا ہو کہ نہیں دوا میں جو کچھ ہے کھا لیا تو ضرور شفا مل جائے گی، تو وہ 3 مریضوں پہ دوا کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر اس طرح سے کرتے تھے کہ کسی مصیبت سے بچ جاتے تو کہتے کہ یہ ہمارے معبودوں کی شفاعت کی وجہ سے، یہ ہمارے بزرگوں کی شفاعت کی وجہ سے۔ راستے میں گئے، گاڑی بگڑ گئی، تھوڑی دیر میں بنا لیا، یا کوئی آ گیا بندہ مدد کر دیا، ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کر دے رہا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی شفاعت کی وجہ سے، ہمارے معبودوں کی وجہ سے، ہم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کیا، پیر کا تصور لائے ذہن میں اور انہوں نے آدمی بھیج دیا، یہی ہے اللہ کی نعمت کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، لیکن پھر اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو مشہور حدیث بارش کے بعد میں گزری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح حدیبیہ کی صبح میں کہ آج رات کتنے بندے کافر ہو گئے اور کتنے مومن ہو گئے، جس نے یہ کہا کہ ستاروں اور نچھتروں نے بارش برسائی وہ کافر ہے، کفر کیا اس نے،
اور جس نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے بارش برسائی تو وہ مومن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالق ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان اسباب اور وسائل اختیار کرے گا، ان وسائل میں تاثیر اور برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی وسیلہ اور سبب اختیار کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے بارش برسانا اللہ کا کام ہے، اللہ کی نعمت ہے بارش۔ بعض دفعہ بارش برستی ہے مگر اس بارش کا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ بارش سے کچھ گھاس یا کوئی پودا یا دانے نہیں اگے۔ تو سبب اختیار کرنے کے باوجود، جیسا آدمی کھانا کھاتا ہے کہ پیٹ بھر جائے، نہیں کھائے تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ کچھ لوگ کھا کر کے بھی بھوکے رہتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا ان کا۔ تو سبب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن بندے کا عقیدہ سبب ہی پر نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایسی بھی حکمت بندوں کو سکھائی کہ دیکھو تمہارا سبب بھی کبھی کبھی فلاح ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بمبئی سے جدہ کے لیے نکلا، عمومی طور سے 4 سے 4.5 گھنٹہ اسے لگتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ میں جاؤں گا، آج نکلوں گا، کل عمرہ کروں گا، پرسوں آ جاؤں گا۔ سبب بہت ساری چیزیں سیٹ کیا، پتہ لگا کہ جہاز بگڑ گیا، اب وہ جدہ کے بجائے دبئی ایئرپورٹ پہ رک گیا، 10 گھنٹہ وہاں پہ رکنا پڑا، مزید 10 گھنٹہ رکنا پڑا۔ تو سبب اختیار کرنے کے باوجود رکاوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سکھاتا ہے کہ دیکھو نوازنے والا، سبب میں تاثیر دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور سبب بندہ اختیار کرے۔ کچھ لوگ جیسے گاڑی حادثے سے بچ گئی، کہ ڈرائیور بڑا ہوشیار تھا، اس نے کمال کیا اور اس نے بچا لیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بچایا۔ ڈرائیور کی ہوشیاری، ذکاوت سب اپنی جگہ، اس کی تعریف کی جائے گی، حوصلہ افزائی کی جائے گی، شکریہ ادا کیا جائے گا، لیکن کوئی ڈرائیور اپنی ہوشیاری سے بچا لے، اللہ کے فضلے کو روکتے نہیں ہو سکتا۔ کشتی سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے، بولے ملاح بڑا چالاک تھا، جہاز موسم خراب ہے، یا اور دوسرے بہت سارے اسباب ہیں، کہیں پائلٹ بڑا ہوشیار تھا، اس نے ادھر ادھر سے نکال لیا جہاز کو۔ وہاں جہاز سے متعدد پائلٹ کا کیا کمال، پائلٹ جہاز کو چلا رہا ہے، لیکن ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، بغیر پائلٹ کے جہاز نہیں چل سکتا، بغیر گاڑی کے ڈرائیور جو ہے، گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، ایک سبب ہے، مگر منزل پر وقت پر پہنچانا یا مصیبتوں سے بچانا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اس طرح کے حادثات میں لوگ فوری طور سے زبان پہ تبصرہ جو کریں گے کہ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ اسی بات کو اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب یعنی اس موضوع کے تحت الگ الگ جگہوں پہ تعلیم دی، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہی بات بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو ان کے خالق کی طرف منسوب کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں توحید کی نعمت سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ